نیت کی قربانی، ایک سچے دل کی عید۔ علی، 13 سال کا ایماندار، محنتی اور غریب لڑکا۔ امی، ریحانہ بی بی، علی کی ماں، ایک مضبوط اور صبر کرنے والی مہیلا۔ ابو، عبد الکریم، علی کے بیمار پتا، لیکن خدا پر پورا بھروسہ رکھنے والے حاجی صدیقہ، محلے کے امیر مگر نیک دل ویاپاری جنید، حاجی صاحب کا بیٹا، علی کا ہم عمر دوست۔ علی صرف 13 سال کا تھا، لیکن دل سے بہت بڑا۔ وہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھگی میں رہتا تھا۔ ابو مہینوں سے بیمار تھے اور امی دوسروں کے گھروں میں کام کر کے گھر چلا رہی تھیں۔ علی اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے میں بھی پڑھتا تھا اور ہر نماز کا پابند تھا۔ عید کے بعد جیسے ہی بقرہ عید قریب آئی، محلے میں ہر گلی سے بکروں کی میں سنائی دینے لگی۔ بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک دن علی اپنے دوست جنید کے گھر گیا۔ وہاں دیکھا سفید رنگ کا خوبصورت بکرا نہلایا جا رہا ہے۔ جنید نے گرو سے کہا، دیکھا میرا بکرا، عید والے دن اس کا قربان ہوگا۔ علی مسکرا کر بولا، ماشاء اللہ، بہت پیارا ہے، لیکن دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی، یا اللہ، مجھے بھی موقع دے اپنی راہ میں قربانی دینے کا۔ علی کی خواہش۔ اب علی کے دل میں بھی ایک تمنا جاگ اٹھی۔ اس بقرہ عید پر وہ بھی خدا کی راہ میں قربانی دینا چاہتا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ ان کے گھر تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی ہے۔ بقرہ کہاں سے لائیں گے؟ ایک رات علی نے اپنی امی سے پوچھا، امی، اگر میں محنت کر کے کچھ پیسے جوڑوں تو کیا ہم اس عید پر قربانی کر پائیں گے؟ امی نے بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھا، مسکرائیں اور بولیں، بالکل بیٹا، اگر نیت سچی ہو تو اللہ راستہ خود بنا دیتا ہے۔ محنت کی شروعات۔ علی نے چھوٹی چھوٹی نوکریاں ڈھونڈنی شروع کر دیں۔ صبح صبح نان بائی کی دکان پر روٹیاں بیلتا، دوپہر میں ٹھیلے پر سامان بیچنے میں مدد کرتا اور شام کو چائے والے کے برتن دھوتا۔ ہر ایک کام وہ بہت ایمانداری اور لگن سے کرتا۔ نماز، قرآن اور دعا کبھی نہیں چھوڑی۔ محلے کے لوگ بھی اس کی محنت اور نیک دلی سے بہت پربھاوت تھے۔ ایک دن حاجی صدیقہ نے علی کو بلایا اور پوچھا، بیٹا، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کام کیوں کر رہے ہو؟ علی نے سچائی سے بتایا، حاجی صاحب، میں اس بار عید پر خدا کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ دن بعد حاجی صاحب نے علی کو دکان کی کچھ رقم دی اور کہا، اسے جا کر بینک میں جمع کروا دو اور کل رسید لے آنا۔ راستے میں علی کو ایک بوڑھی اماں ملی جو بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی بہت بیمار ہے، لیکن دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ علی نے بنا سوچے سمجھے اپنی کمائی میں سے دوائیں خرید کر انہیں دے دیں، لیکن حاجی صاحب کی رقم کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگلے دن علی نے بینک کی رسید لا کر دے دی۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ علی نے سر جھکا کر کہا، نہیں حاجی صاحب، سب ٹھیک سے ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہی بوڑھی اماں حاجی صاحب کے پاس آئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سوچا، آج کے زمانے میں اتنا سچا بچہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے علی نے جو بھی محنت کی تھی اسے کل 3,000 روپے ہی اکٹھا ہو پائے، لیکن بازار میں کوئی بھی بکرا 10,000 سے کم کا نہیں تھا۔ اس رات علی مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، یا اللہ، میں نے محنت کی، نیت بھی صاف تھی، لیکن پھر بھی میں قربانی نہیں کر پایا۔ امام صاحب نے علی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا، کیا بات ہے؟ علی نے سب کچھ بتا دیا۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ نیت دیکھتا ہے، نتیجہ نہیں۔ یاد رکھو، عمل کا انعام نیت پر ملتا ہے۔ خدا کا تحفہ۔ عید کی صبح جب علی نماز پڑھ کر گھر لوٹا تو باہر شور تھا۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت بکرا بندھا ہوا تھا، کالے اور سفید رنگ کا۔ اس پر ایک پرچی لٹکی تھی، اس بچے کے لیے جس نے اللہ کے لیے ایمانداری سے محنت کی۔ حاجی صدیق، علی کی امی رو پڑیں۔ ابو نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا اللہ، اس بچے کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ قربانی کا دن۔ علی نے خود بکرے کو نہلایا، سجایا اور بہت پیار سے رکھا۔ جب قربانی کا وقت آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگی، یا اللہ، یہ تیرے لیے ہے، تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے۔
اس کی آنکھوں میں خوشی اور عبادت کے آنسو تھے۔ اس دن علی نے بکرا ہی نہیں، اپنے خواب، محنت اور نیت کی قربانی دی تھی۔ انت میں اس گھٹنا کے بعد پورا محلہ علی کو جاننے لگا۔ حاجی صاحب نے اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھایا۔ علی نے مدرسے میں ٹاپ کیا اور ایک دن امام بنا۔ وہ بچوں کو اکثر بتاتا، قرآن میں لکھا ہے، نہ تو گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ خون، صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ سورہ حج 37۔ کہانی کا پیغام۔ قربانی کا مطلب صرف جانور کاٹنا نہیں ہے، اس کا اصلی مطلب ہے اللہ کے لیے اپنی خواہشیں، محنت اور دل کی سچائی سے پیش کرنا۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔